ہر دور کے اندر جس طرح کا کوئی مسئلہ ہوتا تھا نا تو اسی طرح کا معجزہ اس نبی کو دیا جاتا تھا کہ اللہ انہوں منہ بند کر دے. موسیٰ علیہ السلام کے دور میں موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو بڑا عام تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لے آؤ سارے جادوگروں کو اکٹھا کرو میرے نبی دے سامنے. سبحان اللہ. سارے اکٹھے ہو گئے, میلہ لگ گیا, سارے نے اپنے جادو دے کرتب بخائے اور بڑے بڑے اشتہات سب جناب سب نے انتہا کر دی تھی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ اے تیرے ہاتھ جڑی چھوٹی ہے نا ذرا باہر کڈے نا. سبحان اللہ. واہ جی واہ. سبحان اللہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام نے وہ عصا جس کا ذکر قرآن میں بھی ہے, وہ عصا جب یوں کر کے پھینکا نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا وہ سارے جادوگروں کا جادو آ گیا. تو ہر دور عیسیٰ علیہ السلام کا دور آیا, بیماریاں بڑی, کوڑ کا مرض تو اندھے بڑے اور سب لوگ مارا پھرتے تھے طبیبوں کے پاس. تو ڈاکٹروں کو بھی شفا دے ہوتے ملتی ہے نا جو اللہ کو منظور ہوئے گا, کیونکہ شافی الامراض تو وہ ہے نا, ہر مرض کی شفا دینے والا تو وہ خود ہے, خود ہی شفا ملنی ہے نا. تو فرمایا اچھا یہ دوائیاں دارو سب کچھ کر دینے, چلو میرے عیسیٰ دے کول جڑا آئے گا صرف عیسیٰ پیارے عیسیٰ تسی صرف ہاتھی پھیرنا ہے. معجزات. جب ہمارے حضور کا دور مبارک تھا نا وہ عرب اور عرب کے دور کے اندر وہ لوگ شعر و شاعری کا بڑا شوق رکھتے تھے, طرز تکلم ان کا بڑا تھا. وہ اپنے آپ کو عرب کہتے تھے, باقیوں کو عجمی کہتے تھے, گونگے نے انہوں نہیں بولنا تھا. ہم فصاحت بلاغت شعر کا ہم سب کچھ سمجھتے ہیں. تو اس دور کے اندر میرے محبوب کو اللہ تعالیٰ نے معجزہ قرآن کی صورت میں عطا فرمایا. 7 شاعر تھے بہت بڑے بڑے, انہوں دا کلام بڑا لکھیا تے پڑھے جاندے سی, لوگ انہوں نے مقابلے چ بلاندے, انہوں نے سندے بڑے, ان کو انعامات دیے جاتے. 7 شعراء, ان میں ایک شاعر کا نام جو ہے نا وہ لبید یہ بھی تھا. اس لبید کو امام الشعراء کہا جاتا ہے, ملک الشعراء, شاعران دا بادشاہ, شاعران دا امام بادشاہ کیا جاتا ہے. تو انہوں نے کیا کرنا کہ یہ جب شعر لکھتے نا کوئی قصیدہ لکھتے تو یہ لا کے نا اس کو خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ لٹکا دیتے, لوگ آتے پڑھتے پھر تبصرہ لکھتے کرتے. لبید جو ان 7 سبا معلقہ کریم حسین صاحب پڑھ لیجئے کہ پڑھنی ہے, پڑھ لی سبا میں اس لیے پوچھا ہے عالمہ کا چیپٹر ہے سبا معلقہ نالے کاری حسین صاحب نے پڑھے نا, استاد بھی پڑھے ہوئے, ان کو یہ تو پتہ چلے. سبا معلقہ ان میں لبید کا شعر, جب اس کے شعر لکھے گئے انہوں نے آ کے لٹکایا, جناب دنیا واہ واہ کارو تھی. انہوں دینا تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الکوثر نازل فرمائی. ایک صحابی رسول نے سورۃ الکوثر کو اپنے انداز کے مطابق لکھا, اینج جتے لبید شعر لکھے ہوئے سنا دے نال لے آکے لا چھڑیا. جی اب اس میں 2 روایتیں. ابو جہل آیا, ابو جہل نے جدو او دا کلام پڑھیا, ادھر پڑھیا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. اس نے آگے تبصرہ لکھا ابو جہل نے, انہوں نے کہا اِنَّهُ لَيْسَ مِن كَلَامِ الْبَشَرِ, انہوں نے کہا ہے کسی بندے دا کلام نہیں, یہ خدا دا کلام ہے. سبحان اللہ. واہ جی واہ. سورۃ الکوثر. اللہ اے اکبر. خود لبید جدو آیا نا جدا مقابلہ ہوندہ سی, جڑا کسی اور نو شاعر ہی نہیں سمجھدا سی, جی وہ کہتا میں شہنشاہ ہوں, وہ دنیا بھی کہتی تھی. یہ خود آیا, اس نے جب اپنے کلام کے ساتھ یہ سورۃ الکوثر لکھی ہوئی دیکھی نا, اس نے خود ہی اپنے اشعار اتار دیے. انہوں نے کہا میں سونے کلام دے نال لبید دا کلام نہیں لگنا چاہیے. پھر اس نے تلاش کیا کہ یہ لکھا کس نے ہے, یہ کون ہے جو لکھنے والا ہے. تو پتہ چلا کہ یہ کوئی روح زمین پہ بندہ نہیں ہے جس کا یہ کلام ہے, یہ نبی آخر زمان کے سینہ طہر پہ جو نازل ہوا ہے وہ قرآن خدا کا, یہ اس کی ایک صورت ہے. وہ حضور کے قدموں میں آیا تو کلمہ پڑھ کے حضور کا غلام ہو گیا.
حضرت بریلی دے شہنشاہ. آپ پھر بولے تیرے آگے یوں ہیں تبے لجے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. کیا حضور جی نے تہاڈا کلام سن لیا نا، وہ منہ چ زبان تے دور دی گل ہے، گونگا نہیں، وہ تے ختم ہی ہو گیا. انہیں ایج سمجھا میں نے بولنا ہی نہیں آتا. کیوں؟ یہ وہ کلام ہے جو مردوں کو بھی زندگی عطا فرما دیتا ہے، جو مردوں کو بھی زندگی عطا فرما دیتا ہے. وقت گزرتا چلا گیا. ایک موقع تھے صحابہ کرام اور باقی لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا لبید یار تو کسی دور تو بڑا سونا شاعر ہوتا سا ہیں، تیرے کلام بڑے پڑھے جاندے، یار ایک شعر تے سنانا، ایک شعر تے سنا. لبید نے کمال کر دیا. لبید نے کہا جدوں دا میں حضور دا کلمہ پڑھیا ہے نا، میں شعر کہنا چھڑ دیتا ہے. کیوں؟ میں نے شعر و شاعری جو مزہ نہیں آتا جو قرآن کی تلاوت میں مزہ آتا ہے. جو مزہ مجھے قرآن کی تلاوت میں آتا ہے وہ مجھے لبید اپنے شعروں میں بھی نہیں آتا. پھر یہی قرآن ہے. آج یورپ میں دیکھو، عرب امارات میں دیکھو، دبئی میں دیکھو، امریکہ میں دیکھو، وہاں کے گورے قرآن پکڑتے ہیں، جب اس کو دیکھتے ہیں، اس کے ترانے پڑھتے ہیں، ان کا دل گواہی دیتا ہے اسی قرآن کو سینے سے لگا لو، دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ. جدوں بھی کسی دور کے اندر سبحان اللہ جدوں کوئی لوگ کام تے دلیل دا مقابلہ نہیں کر سکتے نا، دو چیزاں. ایک جس بندے کے بعد دلیلیں مضبوط ہوں، جدوں دی دلیل دا مقابلہ نہیں ہو سکتا نا، لوگ پھر گالی گلوچ پہ، بدتمیزی پہ، بد کلامی پہ، الزامات، گری ہوئی حرکتوں پہ آ جاتے ہیں. تو جدوں دے کام دا مقابلہ نہیں ہو سکتا نا، پھر لوگ الزامات لگانا شروع کر دیتے ہیں. جو اپنے اندر ہوتے ہیں وہ باہر نکالتے ہیں. جی جیسے مولویوں کے ساتھ جو آج کل ہو رہے ہیں، جدو انہوں نے کام دا مقابلہ نہیں ہوتا کہتے ہو گیا میں کیا یہ کرانا والا تو ہو رہا ہے نا. جی گل سمجھ بھی جاتے تھے کوئی نہیں. جی وہ اللہ کروانے والا ہے. قرآن مجید فرقان حمید کا بھی جب کافروں سے مقابلہ نہ ہوا، انہوں نے کہا اے بھی کوئی شاعر نے حضور تے الزام لایا اور یہ ان کا جادوانہ کلام ہے. تو قرآن مجید فرقان حمید میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو چیلنج دیا. اللہ نے فرمایا تسی کہتے ہو نا کہ ایک دنیا دا ہی کلام ہے، انہاں دا شاعرانہ تخیل ہے، تو لیاؤ نا اس قرآن اگریاں کو 10 صورتاں بنا کے لیاؤ. سبحان اللہ 114 صورتاں نا ساڑھے قرآن دیاں، تو یہ 10 بنا لیاؤ. سبحان اللہ. وہ 10 کتے بنی ہیں؟ اللہ نے آپ پہ کہا 10 چھڑو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ، کوئی ایک صورت اس کے جیسے بنا کے لاؤ. سبحان اللہ. اور نال کی کیا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اور جب تسی سچے جے نا کہ کلے نہیں سارے پہلوان لے آؤ میدان دے اندر ہے، سارے اپنے لے کے آؤ جو تمہارے گواہ ہیں اور جو تمہارا ساتھ دینے والے ہیں اور جن کو بڑا ناز اپنے کلام کے اوپر، سارے باہر نکالو. پھر میرے قرآن جیسی ایک صورت بنا کے دکھاؤ، پھر پتا چلے گا یہ دنیا کا کلام ہے، یہ کلام ربی ہے. تو وہ دور تو دور کی بات ہے اور ایک صورت تو دور کی بات ہے، کوئی ایک آیت نہیں، کوئی ایک حرف نہیں بنا سکتا. اللہ اکبر. اور جب نہیں بنا سکتا تو لوگ پھر اچھت کنڈوں پہ آ جاتے ہیں. اور وہ کیسے؟ جیسے کسی دور کے اندر کوئی کسی علاقے میں کافر جب دیکھتے ہیں کہ اس قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو کوئی اس کو پانی میں ڈالتا ہے، کوئی اس کو آگ میں ڈالتا ہے، کوئی اس کو جلانے کی کوشش کرتا ہے، کوئی اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ ان کے اچھت کنڈے ہیں. ہم ان کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کرتے ان کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ چراغ پنکھوں سے نہیں بجھایا. سبحان اللہ. پنکھوں سے یہ چراغ
بجھایا نہ جائے گا کی کر دیا کسی. اب کوئی زبردستی چاہے کہ سورج نکلے نا، اس کو روک دیا جائے تو یہ نہیں رکنے والا. سورج تو طلوع ہوتا ہی رہے گا. تو قرآن کا جو فیضان ہے وہ جیسے 1400 سال پہلے ساری کائنات کو نوازتا رہا ہے، قرآن کا فیضان آج بھی پوری کائنات کے اندر اپنی عظمتیں کو کھیلتا ہوا لوگوں کو اسلام اور ایمان کی خیرات دیتا ہوا چلا جا رہا ہے. لیکن بدقسمتی ہماری ہے کہ ہم نے اس قرآن کو اس انداز سے سینے سے نہیں لگایا جیسے لگانا چاہیے. بے شک جیسے لگانا چاہیے تھا ہم نے نہیں لگایا، اور یہ ہم اپنے ساتھ بہت بڑا ظلم کر رہے ہیں. اب میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ آپ ہاتھ کھڑے کر کے بتاؤ، لیکن میں آپ کے دلوں پہ دستک تو دینے کا مجاز ہوں نا کہ رمضان سے لے کے آج تک کتنے دن قرآن کھولے؟ رمضان کے گزرنے کے بعد آج تک کتنے دن تم نے قرآن کے پارے پڑھے؟ تو پھر ہمارا قرآن سے تعلق کیا ہے؟ اور سوچو کل جب قیامت کا دن ہوگا، محشر کا میدان لگا ہوگا، 1.25 لاکھ نبی بھی ہوں گے، ساری امتیں بھی ہوں گی، وہاں پہ ہم لوگ بھی جمع ہوں گے. وہاں میرے محبوب پاک صلی اللہ تعالی وسلم اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، حضور اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے. اور پتہ کیا کہیں گے؟ ان لوگوں کے بارے میں جو قرآن نہیں پڑھتے، قرآن کی تعلیمات پہ عمل نہیں کرتے، جو قرآن سے منہ پھیرے ہوئے ہیں، ان کے بارے میں حضور علیہ السلام اللہ کی کچہری میں ہماری شکایت کریں گے. اللہ کی کچہری میں ہماری شکایت کریں گے. اور شکایت کیا کریں گے؟ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر یہ آیت طیبہ موجود ہے. حضور علیہ السلام وقال الرسول، حضور فرمائیں گے یا ربی، اے میرے رب، ان قومی، یہ لوگ جو سامنے کھڑے ہیں نا، مجرموں کی طرح کھڑا کیا جائے گا سامنے. کن کو؟ جو قرآن نہیں پڑھتے، قرآن کی تعلیمات پہ عمل نہیں کرتے، جو قرآن سے دور ہیں. محشر کے میدان میں آج کسی بندے کے کٹہرے میں کھڑے ہو تو لوگوں کی ٹانگیں کاٹنا شروع ہو جاتی ہیں، لگ پتا جاتا ہے. میں نہ پکر لگ پتا جائے گا. چلو محشر کے میدان چل اللہ کی کچہری چاہو گے، اور سامنے بات کرنے والا کون ہے؟ آج تے سٹیجاں تے بڑا ٹپ ٹپ کے اندر نا اسی حضور دے غلام ہیں. تو غلامی رسول میں نہ داڑھی قبول، نہ نماز قبول، نہ قرآن قبول، نہ سنت کے مطابق لباس کا قبول. شادیاں دیکھو تو ان کی سالگرہ دیکھو، ان کی مہندیاں دیکھو، ان کے گھر بار کے ماحول دیکھو. تو تم مسلمان ہو؟ اتھے لگ پتا جائے گا جدو حضور اللہ کی کچہری کھڑے ہوں گے تو انہاں نوں کھڑا کیتا جائے گا جڑے قرآن تے عمل نہیں کرتے، قرآن کی تلاوت بھی نہیں کرتے. حضور کی فرمان گے وقال الرسول، اللہ اکبر اللہ اکبر. حضور کہیں گے یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یہ وہ قوم کھڑی ہے جنہوں نے میرے قرآن کو پس پشت ڈال دیا تھا. قرآن کو آگے رکھنا چاہیے تھا، انہوں نے قرآن کو پیچھے کر دیا. قرآن کی تعلیمات کو بتاؤ کیا جواب دو گے اس وقت؟ کیا بتاؤ گے؟ آج کے دور کے اندر انگلش اسپوکن کورس کرنے کے لیے وقت ہے، اور 5-10 ہزار روپے فیس بھی بھر سکتے ہیں. اردو لینگویج کورس آپ کر سکتے ہیں. آپ بیرون ملک جانا ہو، آپ فارسی بھی سیکھنے کے لیے تیار ہیں، ہر کچھ کرنے کو تیار ہو، عربی بول چال کلیت بھی تیار ہو. نہیں ٹائم ہے تمہارے پاس تو فری میں بھی قرآن پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے. مفت میں قرآن پڑھانے کے لیے حفاظ اور قراء اور علماء مساجد و مدارس کے دروازے کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن تمہارے پاس ٹائم نہیں ہے. جب ٹائم نہیں ہے تو پھر وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر. علامہ اقبال کی روح تڑپی. اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے ایک دوست کو خط لکھا کہ قرآن کا ترجمہ پڑھو، قرآن کو جب پڑھو ترجمے کے ساتھ پڑھو. کیا کہا؟ قرآن کو جب پڑھو ترجمے کے ساتھ پڑھو. تو ساتھ ہی پھر خیال آیا کہ ہو سکتا ہے اس کو ترجمہ نہ آئے تو پھر ہو سکتا ہے یہ پڑھے ہی نہ. تو ساتھ ہی آگے جملہ لکھو اسی خط کے اندر، فرمایا اگر ترجمہ نہیں بھی آتا قرآن کی گردان ہی پڑھ کے چلے جاؤ، اللہ تمہیں اس کا بھی فیضان عطا فرمائے گا. اس کا بھی. شہر لاہور کے اندر ستارہ ڈائجسٹ ایک رسالہ نکلتا تھا، اس کے اندر قرآن کا ایک مضمون شائع ہوا. تو اس مضمون کے تحت ایک واقعہ نقل کیا گیا کہ ایک بزرگ تھے جو مزدور تھے،
ان کا بیٹا بیٹی اولاد صاحب اولاد نہیں تھے، ساری زندگی بیچارہ محنت مشقت کرتے ہوئے اپنی زندگی گزار کے چلا گیا، فوت ہو گیا۔ ایک دن اس کی قبر کے ساتھ کوئی دوسری قبر کھودنے لگے تو اس کی قبر کھلی ہوئی تھی، اس مزدور کی قبر کھلی ہوئی تھی۔ جب کھلی ہوئی تھی نا تو اس کی قبر کے اندر سے خوشبوؤں کے لے آ رہے تھے اور آسمان سے ایک نور آتا تھا جو اس کو سلامی دے کے پھر واپس چلا جاتا تھا، اور پھر ایک ٹہنی تھی کہ اس کے اندر سے نا اس کو ٹھنڈا اور میٹھا مشروب دیا جا رہا تھا اس کے منہ کے اندر۔ انہوں نے جب دیکھا تو انہوں نے گورکن کو کہا بھی یہ بندہ کون ہے جس کی تدفین کی؟ اس نے اپنا رجسٹر نکالا، اس کا ریکارڈ دیکھا تو اس نے کہا کہ یہ فلاں جگہ پہ ایک بزرگ رہتا تھا، اب تو اس کا بیٹی بیٹا بھی کوئی نہیں ہے، یہ صاحب اولاد نہیں تھا، وہاں پہ جا کے پتہ کرتے ہیں۔ وہاں جا کے جب دروازے پہ دستک دی اور دروازے پہ دستک دے کے جب کچھ دیر انتظار کیا تو اندر سے بڑھیا مائی باہر آئی جس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، اس کو آنکھوں سے نظر بھی نہیں آتا تھا، اس کی یہ پلکیں جو ہے نا یہ گوشت یہ نیچے آ چکا تھا۔ وہ جب دروازے پہ آئی تو اس نے یوں اوپر کر کے دیکھا تو کہا کہ بیٹا کیسے آئے ہو؟ انہوں نے کہا یہ کس کا گھر ہے؟ بتایا فلاں کا گھر ہے۔ وہ کدھر ہے؟ کہا وہ فوت ہو گیا۔ اچھا بے بتاؤ وہ بندہ تھا کیسا؟ انہوں نے کہا اس کو تو مرے ہوئے اتنا عرصہ ہو گیا، اب تم اس کے بارے میں کیوں پوچھنے ہو کہ وہ تھا کیسا؟ کہا بے کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس بتا دو وہ کیسا بندہ تھا۔ کہا وہ محنت مزدوری کرتا تھا، سارا دن حق حلال کی روزی کماتا تھا، شام کو آ کے وہ میرا بھی پیٹ پالتا تھا، اپنا بھی پیٹ پالتا تھا۔ کہا بے اس بات کو چھوڑو، نمازیں پڑھتا تھا، کوئی اور نیک کام کرتا؟ کہا باقی کاموں کا تو نہیں پتا۔ جب وہ فجر کی نماز پڑھتا تھا نا تو وہ قرآن کھول کے بیٹھ جاتا تھا اور وہ کہتا تھا ہر سطر پہ ہاتھ پھیر کے یا اللہ میری بدبختی ہے، پھر وہ روتا تھا، اس کی ہچکیاں نکلتی تھی، وہ کہتا یا اللہ میری بدبختی ہے کہ میں قرآن نہیں پڑھا، مجھے نہیں پتا کہ اس آیت کا اور اس لائن کا ترجمہ کیا ہے، لیکن میں گواہی دیتا ہوں جو تو نے نازل کیا حق اور سچ نازل کیا۔ پھر دوسری لائن پہ ہاتھ پھیرتا، پھر تیسری لائن پہ ہاتھ پھیرتا، پھر چوتھی لائن پہ، روزانہ ایک سپارے پہ جو ہاتھ پھیر کے کہتا چلا جاتا یا اللہ میری بدبختی ہے، میں بد نصیب ہوں، میں بد قسمت ہوں کہ مجھے نہیں پتا یہ کیا ہے، لیکن اس کے باوجود میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ یا اللہ جو تم نے نازل کیا وہ حق اور سچ نازل کیا۔ جب وہ سپارہ مکمل ہوتا قرآن بند کرتا، اس کو چومتا، سینے سے لگاتا، الماری میں رکھتا، اپنے کام کاج چلے جاتا۔ رات کو عشاء کی نماز کے بعد پھر قرآن کھولتا، پھر ایک سپارے یوں ایک لائن پہ انگلی پھیرتا، پھر صفحہ مکمل کرتا، پھر دوسرا صفحہ مکمل کرتا۔ جب بیبے نے یہ بات بتائی نا تو لوگوں کی چیخیں نکل گئی، انہوں نے کہا کہ قرآن کے ساتھ اگر کوئی اتنی محبت کرے کہ صرف اس کو کھول دے اور اس کی سطرہ پہ ہاتھ پھیرتا چلا جائے، اللہ اس کی قبر کے اندر نور بھی عطا کرتا ہے، اللہ اس کو ٹھنڈا میٹھا مشروب بھی عطا کرتا ہے۔ تو جو روزانہ قرآن کی تلاوت کرے گا اللہ اس کو کتنا مقام اور مرتبہ عطا فرمائے گا، اللہ اس کو کتنا مقام اور مرتبہ عطا فرمائے گا۔ آج ہمارے پاس فیس بک کے لیے ٹائم ہے، ٹویٹر کے لیے ٹائم ہے، سوشل میڈیا کے لیے ہم ٹائم برباد کرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ آج ہمارے پاس دنیاوی سارے کاموں کے لیے ٹائم ہے، ہم اخبار بھی پڑھتے ہیں، ہم ڈائجسٹ بھی پڑھتے ہیں، ہم رسالے بھی پڑھتے ہیں، دنیا جہان کی بے حساب کتابیں پڑھتے ہیں۔ میں کہتا ہوں جتنی بھی کتابیں پڑھ لو، اگر انسان نے انسان بننا ہے تو اسے قرآن ہی پڑھنا پڑے گا۔ اگر انسان نے انسانیت سیکھنی ہے تو قرآن۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ، جنید بغدادی کتنے بڑے ولی کامل گزرے ہیں۔ ایک دن اپنے مرید خاص کو ایک صندوق دیا اور کہا اس کو دجلہ کے اندر رکھ دو جا کے اور اس کو بہا دو، اور سنو میری بات، اس کو راستے میں کھول کے نہیں دیکھنا کہ اس میں کیا ہے۔ کامل مرید تھا نا، اس نے پیر کی بات تھوڑا ٹالنی تھی، اس نے کہا ٹھیک ہے حضور جیسے آپ کا حکم، وہ چلا گیا۔ اس نے جا کے وہ صندوق جب رکھا نا دریائے دجلہ کے اندر، دریائے دجلہ کے موجیں مارتے ہوئے پانی نے بھی اس کو راستہ دے دیا، سبحان اللہ، راستہ دے دیا۔ سبحان اللہ۔ جب راستہ دیا تو وہ مرید سر پکڑ کے بیٹھ گیا، اس نے کہا یہ کیا معاملہ ہے، اس میں تھا کیا؟ واپس گیا، اس نے کہا جان کی امان پاؤں تو میرے آقا میں کبھی سوال نہ کرتا، لیکن اگر میں نے یہ منظر نہ دیکھا ہوتا،
بتائیے تو صحیح اس صندوق میں کیا تھا جس کو دریائے دجلہ نے بھی راستہ دے دیا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ کیا چیز تھی؟ اور اگر وہ واقعتاً اتنی اعلیٰ چیز تھی تو دریا میں کیوں بہائی؟ آپ نے فرمایا میرے مرید تیرا انعام دیا کہ تو نے راستے میں کھول کے نہیں دیکھا تو اب تجھے بتانا ضروری سمجھتا ہوں، سبحان اللہ. اور نہ بتاؤں گا تو تجھے سکون نہیں ملے گا. آپ نے فرمایا میں نے 12 سال لگائے تصوف پر، امت کی تربیت اور اصلاح پہ میں نے ایک کتاب لکھی. کتنے سال لگائے؟ 12 سال لگائے. جب وہ کتاب 12 سالوں میں مکمل ہو گئی پھر میں نے 12 سال اس کو درستگی کرنے میں، اس کی نوک پلک سنوارنے میں کہ اس کا کوئی ایک لفظ بھی شریعت و طریقت کے مخالف نہ ہو جائے. 12 سال پھر لگائے. کتنے ہو گئے؟ 24 سال. فرمایا اب 12 سال ہو گئے ہیں سوچتے ہوئے کہ اس کو میں لوگوں کے درمیان پرنٹ کروا کے کتابت کروا کے لوگوں میں تقسیم کروں یا نہ کروں. اب 36 سال مکمل ہونے کے بعد جنید بغدادی اس نتیجے پہ پہنچا ہے قرآن کے ہوتے ہوئے امت کو جنید کی کسی کتاب کی ضرورت نہیں. قرآن کے ہوتے ہوئے امت کو جنید بغدادی کی بھی کتاب کی ضرورت نہیں ہے. ڈائجسٹ پڑھنے والوں اور دنیا کی کتابوں میں اپنے آپ کو کھانے والوں، رات کی تاریکیوں میں قرآن پڑھو، اللہ تمہارے ساتھ اپنی رحمتوں کو شامل فرمائے گا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راتوں کو قرآن پڑھو، راتوں کو اٹھ کے قرآن پڑھو. اسی دن نہیں پڑھتے، ہم دن کو نہیں پڑھتے. اللہ کے محبوب نے فرمایا رات کو قرآن پڑھو اور ساتھ میں رویا کرو، ساتھ میں رویا کرو. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں رونا نہ آئے تو رونے کی کوشش کیا کرو. حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی یوں مجلس لگی ہے اور حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہی حدیث بیان کی کہ قرآن کی جب تلاوت کرو تو رویا کرو اور اگر رونا نہ آئے تو رونے کی کوشش کرو. کسی مرید نے سوال کیا حضور اگر رونے کی کوشش کرنے کے باوجود بھی رونا نہ آئے تو فرمایا پھر اپنے مقدروں پہ رونا شروع کر دو، پھر اپنے مقدروں پہ رو کہ اللہ نے تمہارا دل اتنا سخت پتھر دل بنا دیا. ارے قرآن کیا ہے؟ حضرت سہل بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سہل بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک جنگل میں رہتے تھے تو کچھ ان کے دوست ان کو ملنے کے لیے گئے. تو جب واپس پلٹنے لگے نا تو کہتے ہیں سہل بڑا اوکھا کام ہے یار، کچھ جنگلوں سے کلا رہنا ہے، تنہائی تو تجھے بڑی ستاتی ہوگی، ہمارے ساتھ چلو نا، ادھر تمہارے مزاج کے لوگ مل جائیں گے. چلو ہم تو اس قابل نہیں ہیں لیکن تمہارے مزاج کے لوگ مل جائیں گے تو ان کے ساتھ باتیں کرتے رہنا، پھر تمہیں اداسی نہیں ہوگی، تنہائی نہیں ہوگی. تو سہل بن عبداللہ کا رنگ سرخ ہو گیا تو آپ ڈانٹ کے انداز میں کہنے لگے تم کیا سمجھتے ہو میں جنگل میں تنہا ہوں؟ اور نہیں ہے جب میرا گلا کرن نو دل کر دے تے میں قرآن پڑھنا شروع کر اللہ نال گلا کرنا، اور جب میرا کسی کی باتیں سننے کو دل کرتا ہے تو میں اللہ اکبر کہہ کے نفلوں کی نماز شروع کر دیتا. کون میری امت کو یہ درد بتائے؟ کس کو پتا چلے گا کہ اللہ کے ساتھ باتیں کیسے کی جاتی ہیں، رب کے ساتھ کیسے ہم کلام ہو جاتا ہے. علامہ اقبال اس لیے تو تڑپے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر. 3 4 5 دن سے میرا دل بڑا چھلنی ہے، سب کا ہی ہوگا. شمالی یورپ کے ریاست سویڈن کے اندر اینا جنا ملک ہے گئے، وہاں پہ ترکی کے سفارت خانے کے سامنے انہوں نے مظاہرہ کرتے ہوئے قرآن مجید کو جلایا، نظر آتش کیا. اور کیا وہ امت کو بتانا چاہتے ہیں کہ تم مر گئے ہو سارے؟ اس پہ صرف ترکی نے اپنا کوئی کردار ادا کیا. تو میں ان گماشتوں کی بھی مذمت کرتا ہوں اس دکھ کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں شرمندہ ہو کے کہ مالک ہم مذمت کے علاوہ اور کر بھی کیا سکتے ہیں. ان کی بھی مذمت کرتا ہوں اور پوری دنیا کے وہ مسلم حکمران کہ جن کے کان پہ جوں تک نہیں رینگی اور ان کو نہیں پتا چلا کہ قرآن پاک اتنی بڑی توہین ہو گئی ہے، انہوں نے ایک بیان نہیں دیا، انہوں نے ان کے ساتھ احتجاج نہیں کیا، انہوں نے ان کو آنکھیں نہیں دکھائی. تو جیسی میں ان کی مذمت کرتا ہوں میں اپنے مسلم حکمرانوں کی بھی مذمت کرتا ہوں اور ان کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اللہ کا دیا ہوا تحفہ تھا حکومت تمہارے پاس. اگر تم قرآن و سنت کی پیراداری نہیں کر سکتے تو اس سے بہتر ہے مر جاؤ اور ہماری جان چھوڑ دو، تم سے بہتر اللہ کوئی ہمیں عطا فرما دے.
لیکن آپ لوگوں سے میری یہ گزارش ہے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، ہم فقیرانہ رونا تو روتے ہی رہیں گے، اس لیے ہم مسجدیں بنا رہے ہیں، ہم مدرسے بنا رہے ہیں، ہم فلاحی ادارے قائم کر رہے ہیں، ہم یتیم خانے بنا رہے ہیں۔ کیوں یتیم خانہ بنا رہا ہوں؟ اس لیے بنا رہا ہوں کہ اس امت کے یتیم بچوں کا مقدر صرف یہ کہ وہ چودھریاں دے ڈیرے ہیں تے منگن گے، ان کا مقدر صرف یہ۔ میرا کلیجہ پھٹ جاتا ہے میں جب اشارے پہ کسی نوجوان لڑکی کو شیشے کا دروازہ کھڑکاتے ہوئے دیکھتا ہوں، میرا کلیجہ پھٹ جاتا ہے جب میں 70-80 سال کے بابے کو اشارے پہ گھومتے ہوئے دیکھتا ہوں کہ پتر ایک روپیہ دے دے، اللہ دے، 10 روپے دے دے۔ میرے اس وقت دل پہ کیا گزرتی ہے، یہ کوئی اپنا درد تو کون کیسے بیان کر سکتا ہے۔ میں نے جو یہ سارے عزم کیے ہوئے ہیں صرف اس لیے کیے ہوئے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ امت کا اگر کوئی ایک یتیم بچہ بھی ہے، اس کو چوکریوں کے ڈیرے پہ، اس کو وڈیروں کے ڈیرے پہ، اور اس کو ورک شاپوں پہ، اور اس کو پارکوں میں، اور اس کو جناب والا ہوٹلوں میں تھکے کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس امت کا یتیم بچہ جب ہمارے یتیم خانے میں آئے گا، قرآن ناظرہ بھی پڑھے گا، حفظ بھی کرے گا، پرائمری بھی پڑھے گا، میٹرک بھی کرے گا، ماسٹر بھی کرے گا۔ اگر عالم نہیں بن سکتا، ہم اس کو الیکٹریشن بنائیں گے، پلمبر بنائیں گے، ہم اس کو ہنر سکھائیں گے۔ جب وہ میدان میں نکلے گا، میرے آقا اس کو دیکھ کر راضی ہو جائیں گے، ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے گا، ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے گا۔ قرآن سے لو لگاؤ، قرآن سے لو لگاؤ، قرآن سے لو لگاؤ۔ جب قرآن کے مستانے بن جاؤ گے نا، اور اب تو یہ رجب کا مہینہ ہے، رجب کا مہینہ ہے، پھر میں وہی کہوں گا، میں نہیں کہتا ہاتھ کھڑے کرو، لیکن یار دل نال وعدہ کر لو نا، سب سے پہلے تو وہ وعدہ کرو جنہوں نے قرآن نہیں پڑھیا، آج تو یہ انشاءاللہ قرآن پڑھنا شروع کر دینا، انشاءاللہ قاعدے پہ لگ جاؤ، خدا کا واسطہ قاعدہ پڑھنا شروع کر دو، قاعدہ پڑھنا شروع کر دو، قرآن ناظرہ پڑھنا شروع کر دو۔ جو نہیں پڑھے ہوئے رو رو کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو کہ ہمیں قرآن بھی نہیں آتا، اور جنہوں نے پڑھا ہوا ہے راتوں کو جاگ جاگ کے قرآن پڑھا کرو۔ پھر دیکھنا یہ سارے معاشیات ڈالر نیچے نہیں آ رہا، میں کہا پتر اور اتنے جانا ہے، اپنی کرتوتاں دے ویکھو نا، اپنے عمل تو ویکھو نا۔ جی ہاں، ہم مورد الزام کسی اور کو ٹھہراتے ہیں۔ چلو بہرحال اس قرآن سے لو لگاؤ، بڑی ساری باتیں ہیں جو دل میں رہ جاتی ہیں، یار زندہ صحبت باقی، کبھی پھر موقع ملا پھر عرض کریں گے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین، وما توفیقی الا باللہ۔